حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے کہ میری 5 باتیں یاد کر لو، مجھ سے 5 باتیں سیکھ لو۔ اگر اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو تب بھی تمہیں یہ باتیں سیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ قیمتی باتیں۔ حضرت علی شیر خدا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہوا فیض امت میں بانٹتے تھے اور آپ کو علم کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ اور پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، جیت جاؤ گے دنیا میں۔ اگر بچنا ہے یا بے چینیاں پریشانیوں سے دور ہونا ہے تو امید صرف اپنے رب سے رکھنی ہے۔ نمبر 2 پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، دوسری بات فرمایا کہ اپنے گناہوں سے ڈرا کرو، ڈر جایا کرو۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تنگ دستی محتاجی سے ڈرتے ہو، لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، لوگوں کو کھونے سے ڈرتے ہو، لیکن اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانی رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اور اپنے گناہوں سے ڈر جایا کرو۔ تیسری بات حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم نہیں جانتے، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا۔ پوچھ لینا تمہیں فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ سوال کرتے ہوئے کبھی بھی نہ شرمانا۔ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باتیں چھوٹی چھوٹی پتہ نہیں ہوتی اور ہم لوگ شرماتے رہتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا سوچے گا کہ مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، اتنی سی بات مجھے نہیں پتہ۔ تو یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ شرمانا نہیں ہے کسی بھی قسم کا سوال کرنے سے۔ نمبر 4 پر حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، یہ بات علماء کے لیے ارشاد فرمائی کہ اگر عالم کو کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو، کسی علم نہ ہو کسی بات کا، تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے، کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ علماء کرام کے لیے تھا کہ اگر کوئی عالم ہے، جاننے والا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر انسان کو پتہ ہو، کچھ باتیں نہیں بھی پتہ ہوتی تو واللہ عالم کہہ دیا جائے، غلط بات نہ بتائی جائے۔ علماء کرام اس بات کا خیال رکھے۔ اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ تو اپنی زندگی آپ نے فرمایا صبر کے ساتھ گزارنا اور حوصلے کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا بلکہ صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔